حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ ان الحمد للہ حمدا طیبا کثیرا مبارکا فیہ، الحمد للہ عدد ما خلق، والحمد للہ ملء ما خلق، والحمد للہ عدد کل شیء، والحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، بالخصوص ہمارے معزز مہمان خصوصی مولانا غیاث الدین رشادی صاحب کا ہماری اس مجلس میں پہلی مرتبہ استقبال ہے۔ اس امید کے ساتھ بھی آگے بھی انشاءاللہ آپ سے ایسے موضوعات پہ ملاقات ہوتے رہے گی۔ جناب شکیل احمد صاحب اور دیگر مہمانان جو یہاں پر الحمدللہ تشریف فرما ہے، یہ پروگرام گزشتہ کئی پروگراموں کی طرح ایک اویئرنیس پروگرام ہے، ایک شعور بیدار کرنے والا پروگرام ہے، جہاں پر آپ سے وابستہ چند معاملات کو، چند حالات کو قرآن اور سنت اور ملک کے قانون کے دائرے میں، روشنی میں رکھنا ضروری ہے، تاکہ بے ہوش تو ہم ہے ہی ویسے بھی، اگر کل کے دن کچھ چیز سامنے آ جائے تھوڑا ہوش میں یہ پروگرام آپ کو لا سکے گا۔ یہ بات سنے تھے، یہ بات کہی گئی تھی، چند اہم نکات ہے۔ عزیز دوستوں، قبل اس کے پروگرام کا آغاز ہو، یہ پروگرام مسجد رحیم خان کاروان میں جو کیا جا رہا ہے الحمدللہ، بیشتر پروگرام بھی کیے گئے۔ انجمن محبان مسلک اہل حدیث ایک آرگنائزیشن ہے جس کے تحت پروگرام کیا جا رہا ہے۔ غیاث الدین رشادی صاحب چونکہ الحمدللہ ہماری مسجد میں پہلے ہیں، ہم ہے کیا، ہمارا تعارف آپ کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ لفظ اہل الحدیث قرآن اور سنت دونوں کو حدیث کہا گیا۔ قرآن میں اللہ عز و جل نے لوگوں سے چیلنج کیا، ان لوگوں سے جو قرآن جیسی کتاب لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، اللہ نے کہا حدیث من مثلی، ایک جیسی ایک بات لے کر آ جاؤ۔ پھر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل، آپ کا فعل، آپ کی خاموشی، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی ناراضگی سے چہرے کا رنگت بدل جانا، سب کچھ حدیث کا حصہ ہے۔ جتنے نوجوان الحمدللہ یہاں بیٹھے ہیں، کوئی جماعت جمعیت اہل حدیث کا ممبر بھی ہو سکتا ہے، ممبر نہیں بھی ہے، لیکن اس مسلک کی محبت میں بیٹھے ہیں جو مسلک قرآن اور سنت پر مشتمل ہے، ان کے راستے پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین لوگ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہی اہل الحدیث کا تعارف ہے۔ اسی منہج کو لے کر الحمدللہ دنیا میں ملاقات کرنا، بات کرنا، قرآن اور سنت کی بات پہنچانا، اتحاد قائم کرنا ہمارا مقصد ہے۔ الحمدللہ اسی مقصد سے کام کیا جا رہا ہے۔ آپ کا استقبال ہے اور آپ کے شکر گزار ہے الحمدللہ جو آپ الحمدللہ ہماری دعوت پہ لبیک کہے ہیں۔ عزیز دوستو، جو عنوان آپ کو پڑھا گیا ہو یا ویڈیو کی شکل میں آپ دیکھے ہوں گے، تحفظ شریعت، تحفظ وقف، یہ وہ نعرہ ہے جو الحمدللہ ہندوستان کے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی صاحب نے دیا ہے۔ کون ہے وہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، معلوم کروانے کے لیے بٹھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی یہ نعرہ دیا کہ تحفظ شریعت، تحفظ وقف۔ میں پہلی بار جب یہ موضوع پڑھا تو تعجب کرا، یہ شریعت اور وقف دونوں کا تعلق یہ لوگ جوڑ دیے کیسا؟ کیونکہ اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ بعد میں جب ہم تحقیق کرے تو اہل علم نے کہا وقف کر دینا یہ عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، ایک عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے تین چیزیں چھوڑے چلا جاتا ہے، جس میں ایک چیز یہ ہے صدقہ جاریہ، جو چیز قوم کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچانے والی اپنی موت سے پہلے دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا، یہ وقف ہو گیا، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور یہ صدقہ کر دینا عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ یہ وقف کیا ہے؟ کیا وجہ سے وقف امینڈمنٹ بل آ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، رضا حاصل کرنے کے لیے مسلمان روزے بھی رکھتا، صدقہ کرتا، خیرات کرتا، اسی میں سے وقف کر دینا بھی ایک عبادت ہے، جو الحمدللہ اس بڑے پیمانے پر یہ عبادت کو انجام دیا گیا ہے۔ ہندوستان، یہ ہمارے ملک کی سرزمین پر ہمارے اسلاف جو گزرے ہیں، جو یہاں بادشاہی کرے ہوں گے، حکومت کرے ہوں گے، یا بعد والے لوگ آئے ہوں گے، ایسے بڑے پیمانے پر عبادت کی گئی ہے یہ کہ آج
اس عبادت سے لوگ تعجب زدہ ہیں. یہ کیسی عبادت ہے جو آج بلینوں کی شکل میں دنیا کے اندر ان کے سامنے جو سو مال کی اہمیت کے سامنے پیش ہو گئی. لوگ صرف دنیاوی فائدہ دیکھ رہے ہیں. اتنی بلینز کی جائیداد مسلمانوں کے پاس آج ان کی ملکیت میں, قوم کی ملکیت, یہ آخرت میں کس درجے کا جو سو اجر و ثواب ان کو پہنچانے والی ہے یہ ان کو احساس نہیں ہے. لیکن ایک بہت بڑی دور اندیشی کے ساتھ بہت بڑا فیصلہ دے کر گزشتہ اسلاف جو گزرے ہیں انہوں نے بہت بڑی جائیدادوں کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا. یہ وقف کا مقصد کیا ہے؟ وقف کا مقصد یہ ہے آنے والے مسلمانوں کی جو پیڑھیاں ہیں, جو قومیں ہیں, وہ فائدہ اٹھانا. کن چیزوں سے؟ ان وقف کی جگہوں پر مساجد بنا کے عبادت کا فائدہ اٹھانا, ان وقف کی جگہوں پہ قبرستان بنا کر جو سو مردوں کو دفن کر کے اس کا فائدہ اٹھانا, ان وقف کی جگہوں پہ مدارس بنا کر اللہ کے دین کی تدریس کرتے ہوئے اس کا فائدہ اٹھانا, ان وقف کی جگہوں پر لوگوں کے لیے گھر کو بنا کر لوگوں کو جو سو آباد کر دینا, ان وقف کی جگہوں پر جو سو کاروبار کروا کر اس سے آنے والا فائدہ, اس سے آنے والی آمدنی کے ذریعے مسلم قوم کی فلاح و بہبود کے لیے اس جو سو پیسے کا استعمال کرنا. ڈھیر ساری چیزیں ہیں. لیکن عزیز دوستو, اس وقت جو آپ سنیں گے وقت امینڈمنٹ بل یا ایکٹ جو لایا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں, جس کو الحمدللہ بر وقت مسلم پرسنل لا بورڈ اور آل انڈیا جمعیت علماء ہند کی آواز اٹھانے کی وجہ سے اس ونٹر سیشن میں جو پارلیمنٹ چل رہا ہے پس پوچھ ڈال دیا گیا, یہ کہہ کر کے آگے دیکھا جائے گا. الحمدللہ پہلی جیت اور کامیابی ہو گئی, پیچھے ڈال دیا گیا. حالانکہ 1.5 سے 2 مہینے اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھائی گئی تھی جس پہ پوری ہندوستان بھر سے مشورے کیے گئے, لیکن پارلیمنٹ میں جب بات آئی تو کہا گیا بعد میں دیکھیں گے. یہ جیت ہے الحمدللہ ہمارے اسلاف کی, اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی الحمدللہ دور اندیشی, آپ کی ہمت, آپ کی جرت جو لے کر الحمدللہ پورے علماء ہند کو لے کر آپ نے فیصلہ کیا, یہ چھوٹی جرت کا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. عزیز دوستو, اب آگے کیا؟ یہ وقف ہے کیا؟ کیوں کیا جاتا؟ کیا معاملات ہے؟ کیسے ہم کو اندھیرے میں رکھا گیا؟ اب جتنا وقف کا تعارف میرے اور آپ کے سامنے اخبارات کے ذریعے ہوا, یہ سنیں وقف کی جائیداد قبضہ. ارے قبضہ کر لیا ہوگا کوئی کرنے والا, لیکن اب جو بچی ہوئی ہے اس کے اوپر کیا کرنا ہے وہ سوچئے. جو بچی ہوئی ہے اس سے اتنے پریشان ہیں دنیا کے لوگ, ہم کو تو ہوش ہی نہیں ہے. ایک آیت, ایک حدیث قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فبأي آلاء ربكما تكذبان. عام طور پہ ترجمہ یہی کیا جاتا کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں کئی چیزیں آ گئیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی ناشکری کرو گے, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کی چوری کر لو گے, تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کا حق دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچاؤ گے. سارے معنی اس کے اندر آ جائیں گے. آج وقف کے اوپر اگر کسی کی نظر ہے جائیدادوں کے اوپر ان بلینز کی, اس کے سب سے پہلے ذمہ دار ہم ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ جو نعمت جائیداد کی شکل میں, دولت کی شکل میں قوم کے لیے رکھی گئی تھی, اس کا احساس ذمہ دار نہیں کرے, آج اس دہانے پر آ گئی. لوگ منہ اور شکنجہ کس کر ہے کہ موقع ملتے ہی مسلمانوں کو جو سو جائیداد ختم کر دیا جائے. ہم احساس نہیں کر لیا اس کا. دوسری چیز, ہر فرض نماز کے بعد اہل الحدیث مسجد میں سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اذکار پڑھنے کی صلاح کے بعد کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے اور سکھائے, اس میں ایک ذکر ہے, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جو تو عطا کر دے اسے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو تو چھین لے, جو تو لے لے, دنیا کی طاقت مل کے وہ عطا نہیں کر سکتی. عزیز دوستو, اب یہ جو معاملات ہیں وقف کی جائیداد جو آپ کا حق ہے, ہمارا حق ہے, آنے والی پیڑھیوں کا حق ہے, ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہاں کدھر ہے, کیا ہے, کیسا ہے, کیا فائدہ اٹھانا. خالی بس سن لو, کانوں کو بات لے کے چلے جاؤ. بس جو اب ہے یہ چھیننے کی جو تیاری چل رہی ہے, یقیناً اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم لوگ ہیں جو نعمت کی قدر نہیں کر لیے, وقت پہ صحیح فیصلے نہیں کر لیے, قوم کے اندر ڈسٹریبیوشن نہیں ہو گیا, قوم کی فلاح بہبود کے لیے کام نہیں ہوگا. ہم ہیں. اس کے بعد اب اللہ اگر چھیننے پہ آ گیا یہ نعمت,
دنیا کی کوئی طاقت آپ سے روک نہیں سکتی. ایک گز نہیں مل سکتا آپ کو اگر اللہ یہ چھیننا چاہے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں لکھتا. کہا ابو ہریرہ لکھتا چلا جا اس ذات کی قسم ہے جس نے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم, میری زبان سے سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا. جب لوگ گناہوں کا ارتکاب کرنے لگ جائیں گے اللہ ان سے ان کے رزق کو چھین لے گا. رزق کیا ہے؟ ہمارے پاس رزق مطلب صرف کھانا ہے. دنیا کے زندگی کے لیے تمام وسائل کو رزق کہا جاتا ہے. یہ وقف کی جائیدادیں رزق ہے امت کا. حتیٰ کہ اہل علم نے رزق کی تفسیر میں اتنی کشادگی کر دی, انسان کو زندگی کی مصیبتوں پہ صبر کرنے کی توفیق مل رہی, یہ صبر کرنا یہ بھی رزق میں شامل ہے. اس کی ازواجی زندگی یہ ضرورت ہے, یہ بھی رزق میں شامل ہے. آج اگر یہ چھینا جانے کی بات ہے تو مسلمانوں کی زندگی, مسلمانوں کے غلط عقائد, مسلمانوں کے اختلافات, مسلمانوں کا دین کو پس پش ڈال دینا, مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا انکار کر دینا, آج یہ اتنی عظیم بڑی بڑی نعمتیں جو علم میں بھی نہیں تھی اب آئی علم میں. جب سے وقف امینڈمنٹ بل کا معاملہ آیا یہ چھیننے کے دہانے پر ہے. یہ یاد رکھیے آپ, اگر چھینی جائے گی تو اللہ کے حکم سے, اور اگر ظالمانہ چھینی جائے گی اللہ کی طرف سے تو اجر ملے گا, لیکن گناہوں کی وجہ سے چھینی جائے گی تب تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تمہارے گناہوں کے وبال میں رزق کو اللہ چھین لے گا. کتنے بڑے وسائل, کیا بڑے وسائل ہیں. آج یہ دوستو, عزیز دوستو, یہ جو وقف کا معاملہ ہے اس کی صحیح نہ رہنمائی کی گئی, نہ انٹروڈکشن کیا گیا, نہ ہمارے وہ جو ذمہ دار جیسے جیسے تیسے گزرے حق ادا نہیں کرے قوم کا. آج تعجب کی بات ہے, امام ترمذی کا قول دے کے بات کروں ورنہ اختلافی مسئلہ نہیں ہو جانا. اور غیاث صاحب یہ جو مسجد ہے آپ کو جو دکھ رہی, دنیا کے لوگ منتظر رہتے یہاں کا ویڈیو آنے کے لیے, تو آپ کی بات بہت اہم پیغام یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ. یہ جو وقف کا معاملہ ہے کہ جو ذمہ دار جیسے تیسے گزرے, امت کو صحیح انٹروڈکشن نہیں دیا گیا, فائدہ نہیں دیا گیا. آج آپ تصور کر کے دیکھیے کہ ایک مسجد اگر کہیں حیدرآباد میں بنانا ہے آپ کو, 2 کروڑ روپے کے چندے کے اعلان ہو رہے ہیں, 1 کروڑ روپے کے چندے کا اعلان ہو رہا, 3 کروڑ کے چندے کے اعلان ہو رہے ہیں. یہ ضرورت نہیں پڑتی تھی اگر فیصلے صحیح لے لیتے. آج مدارس بنانے کے لیے جھارکھنڈ سے, بہار سے, یو پی سے, کدھر کدھر سے لوگ اپنی چپل گھستے ہوئے مہینوں مہینوں یا مساجدوں کا چکر لگا رہے مدارس کا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے. اگر صحیح فیصلے وقف کی جائیداد پہ ہوتے, کوئی ایک آپ مشیر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہندوستان میں جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ایک وقت کے بچوں کے کھانے کے لیے چندہ دینے کے لیے. آج شہر کے قبرستان تنگ ہیں, قبر کھودنے کے لیے آدمی ٹھہر نہیں سکتا, چیریاں دیکھ دیکھ کے قبر کھود کے دفن کر دے رہے ہیں. اگر وقت کی جائیداد کا صحیح استعمال ہوتا شہروں کے اندر 1 کروڑ کے ایکڑ قبرستان ہوتے. عزیز دوستوں, میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ جائیداد, میں جو بولنا چاہ رہا ہوں اگلے پہلو بولوں آپ کو, فیصلے تبدیل کرنا پڑتا. آج قبرستان کے لیے مسلم معاشرے میں اسکول, 1 BHK فلیٹ, ہائیڈرا کی جگہوں پہ جا کے مسلمان گھر بنا لیے, کچرے کنڈی تالاب کی جگہ پہ 100 گز مل رہا, 80 گز مل رہا, لے کے بنا لیے. آج ہائیڈرا آ گیا, کہاں ہیں مسلمانوں کے گھر؟ 1 BHK گورنمنٹ فلیٹ دے رہی ہے. کوئی ایک مسلمان عزیز دو تو یاد رکھیے آپ, اگر وقت کی جائیدادوں پہ ہمارے حق میں صحیح فیصلہ کر دیا جاتا, ایک مسلمان کو بھی اس طرح ہائیڈرا وغیرہ کی غلط جگہوں پہ گھر لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہماری وقف کی جائیدادوں پہ تم 1 BHK بنا دیتے, تمہارے لیے ہر ایک کو گھر مل جاتا. لیکن بات یہ ہے, زمین ہے مل صاحب, 1 BHK بنانا اتنے کروڑ لگتے, کہاں سے لاتے؟ وہ امام ترمذی بتا دیے کہاں سے لاتے, کہاں سے لاتے تھے. طریقہ یہ ہوتا عزیز دوستوں, وقف کو وقف میں تبدیل کر دیا جاتا. اس نقطے کو سنیں آپ, وقف کو وقف میں تبدیل کر دیا جاتا. کتنے ایکڑ جگہ ہے؟ ہزاروں ایکڑ جگہ جنگلات میں. کہاں پڑی ہوئی جگہ آپ کو علم نہیں ہے. قبضہ کرنے والے قبضہ کر دیے, مال بنانے والے مال بنا دیے, کھا جانے والے کھا دیے, پلاٹنگ کرنے والے پلاٹنگ کر دیے. لیکن عزیز دوستو, اگر صحیح وقت پہ فیصلہ لیا جاتا,
امام ترمذی کا قول کوٹ کر کے آپ کو میری بات کی طرف لے کر آؤں گا. یاد رکھو جو جائیداد وقف کر دی جاتی ہے اسے بیچا نہیں جا سکتا، لیکن ایسی جگہ جہاں کھیتی برباد ہو گئی، لیکن ایسی جگہ جہاں بربادی آ گئی، یا جو سو لوگوں کی نظر ہے آپ کی جگہ کھا جانے کی، تو ایسی شکل میں وہاں پر وقف کی جائیداد کو فروخت کیا جا سکتا ہے، اس کی قیمت اسی طرح وقف میں لگا دی جا سکتی ہے. پھر وقف کی جائیداد کہاں ہے؟ کروڑوں کروڑوں کی جگہ ہے، ملین آپ ماپ بھی نہیں سکتے، آپ کو معلوم بھی نہیں. اگر ذمہ دار صحیح فیصلہ لے کے وہاں کی ایکڑوں کی جائیداد کروڑوں میں بیچ دیتے، وہی وقف کو وقف میں تبدیل کرتے. جو شہر میں وقف کی زمین ہاریزانٹل ہے 1 BHK اس کو ورٹیکل بنا کے بولتے 500 گھر بس گئے، 1000 گز بس گئے، 5000 گز بس گئے. یہ فیصلہ نہیں لیا گیا. کیوں؟ ہمارے پاس وقف کا تصور کیا ہے؟ یا تو وقف کو اسکریپ سمجھے، جان دے رہے بھائی، یا تو وقف کو تبرک سمجھ لیے، اتنے میں چھینا بھی نہیں جگہ کو. ارے وقف تمہارے لیے ہے، قوم کے لیے ہے، قوم کے فائدے کے لیے. اگر وہ تمہارے لیے استعمال نہیں ہوا، آج سگنلوں پہ سب سے زیادہ مانگنے والے کون؟ مسلمان. قبضے کی جگہ پہ جو سو گھر بنا لیے، کچرا کنڈی پہ گھر بنا لیے، نالوں میں تالابوں میں گھس کے گھر بنا لیے، کون؟ مسلمان. کیوں؟ ارے کروڑوں کی جائیداد، ایکڑوں کی جائیداد جو تمہارا حق تھا، تم کو اس کا فائدہ پہنچایا نہیں گیا. کب سے؟ کتنے کی سال سے پڑے ہوئے ہوں، پیڑھیاں چلے گئے. 400 500 600 700 سال کا ریکارڈ ملتا. 700 سال میں کتنے جنریشن، کتنے پیڑھیاں کے دنیا سے چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. زمینہ جیسے کہ ویسی ہے. اسی عزیز دوستوں، مدارس اگر کہیں بیچتے ادھر کی جگہ وقف کو وقف میں تبدیل کرتے. آج شہروں میں چندے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وقف کی جائیداد سے کروڑوں لگا کے آپ مساجد کی جگہ خرید سکتے. شہروں میں آبادی بڑھ گئی، مساجد کم ہے، مصلے کم ہے، کہاں سے لائیں گے پیسہ؟ اب کچھ ہونے والا تو نہیں ہے. گاڑی آگے بڑھ گئی. 400 500 600 سال کا ریکارڈ بھی آپ نکال لیے تو دیکھو جیسے کہ ویسے، یا تو میوزیم کی شکل، یا تو اسکریپ کی نیت کر لیے، یا پھر بہت بڑا ہی تبرک سمجھ لیے، ہاتھ بھی نہیں لگانا بول کے. امام ترمذی کا قول ہے، اس حدیث کی بنا پر تفسیر دیتے ہیں اہل علم نے یہ کہا. کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن عزیز دوستو، آج اب کرنا کیا ہے؟ کم سے کم یہ جائیدادوں کا صحیح استعمال ہوتا تو یہاں پر سکولز بنتے ہیں، کالج بنتے ہیں، بیواؤں کو گھر ملتا، سپورٹ ملتا، لوگوں کے لیے گھر بنتا، اس کے اوپر رہتے رہتے کرایہ وقف کو جاتا، وقف خیر کے کاموں میں لگاتے. آج شادی مبارک اسکیم میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ دے رہے ہیں تو لائن لگے ہوئی ہیں. لائن کونے آگے آپ، نام بھی ہمارے واسطے رکھا گیا شادی مبارک، ادھر نام الگ رہتا. مبارک مطلب ہم ٹھہرے ہوئے. اگر یہ جائیدادوں کا اگر صحیح استعمال ہو جاتا تو بچیوں کو دہیج دینے کا تو تصور ہی نہیں اسلام میں. مرد کو اتنا قدموں پہ کھڑا دیتے، کوئی دہیج کی بھیک مانگنے والا نوجوان نہیں ہوتا اگر یہ قدموں پہ کھڑ جاتا. اس کا کاروبار جم جاتا. اس کے لیے بڑے بڑے فیکٹریوں کا انتظام ہوتا، وہ جائیدادوں کو بیچ کر لوگ وہاں پر کام کرتے. کیا نہیں ہو سکتا؟ اب تک نہیں ہوا، آگے بھی شاید اس بات کی امید ہی نہیں، اس لیے کہ اب تو شکنجے کھل گئے. اور اگر اللہ اسے چھین لینا چاہے نعمت کو تو گناہوں کے وبال میں نعمت جا سکتی ہے. عزیز دوستو، ذمہ دار ویسے ہوتے تو قوم کے لیے آج یہ نوبت نہ آتی فقیری غریبی دیکھنے کی. سب سے پسماندہ کون؟ حکومت کا ریکارڈ مسلمان. سب سے بڑی جائیدادیں کس کی وقف کی؟ مسلمان. ارے پھر کیا بات ہے، سب سے غریب آپ، سب سے امیر بھی آپ، وہ جائیداد آپ کے نام کی، پھر سب سے غریب آپ، تو پھر دیکھیے کتنی بڑی بے وقوفی ہے ہماری. اگر انصاف کا تقاضا ایسے ذمہ دار گزرتے، جیسی ایک مثال، بہت بڑی مثال ہے، آج تو خیر چراغ لے کے ڈھونڈے تو کیا قیامت تک ایسا بھی نہیں ملتا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. وقف کس کو بولتے ہیں؟ ذمہ داری کس کو بولتے؟ بانٹنا کس کو بولتے؟ قوم کو قدموں پہ اٹھا دینا کس کو بولتے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بحرین سے بیت المال میں کستوری آیا اور وہ کستوری کو تول کے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اور حضرت عمر کے گھر کو بھی آنے والا ہے. حضرت عمر نے کہا مجھے ایسی عورت کی تلاش ہے جو اس کستوری کو بہت انصاف کے ساتھ تولے، خوشبو، تاکہ ہر ایک کے گھر میں جائے
اور اتنا ہی عمر کے گھر میں آئے. اللہ کا مال قوم کو بھی جا رہا, ان کو بھی آ رہا, قوم کی ترقی ہو رہی, قوم کا خیر ہو رہا, قوم کا فائدہ بٹ رہا. جب اعلان ہوا تو ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم میں کستوری تولنے میں ماہر ہوں, یہ ذمہ داری آپ مجھے دیجیے. کس کی بیوی نے؟ عمر بن خطاب کی رضی اللہ عنہ. حضرت عمر نے کہا میں جانتا ہوں تو کستوری تولنے میں ماہر ہے, تو تولے گی بیت المال سے مسلمانوں کو برابر برابر جائے گا, پھر وہ تیرے اور میرے گھر بھی آئے گا. لیکن یاد رکھ جب تو تولے گی وہ کستوری تیری انگلیوں کو لگے گا, اور جو تیری انگلیوں کو لگے گا وہ تو اپنے بال اپنے پیٹھ پر لگائے گی. عمر کے گھر میں جو کستوری سب کے حساب سے آئے گا تیرے بال اور پیٹھ کو لگے گا, اضافہ کستوری آئے گا. اسی لیے اللہ کی قسم تجھے ذمہ داری نہیں دے سکتا. یہ ذمہ دار اگر گزرتے. عزیز دوستو, آج مولانا ارشد مدنی صاحب کو تکلیف جھیلنی نہیں پڑتی. ارے جان جھوکم میں ڈال دینے والی بزرگ شخصیت, امت کے لیے اس عمر میں بھاگ دوڑ کرنے والی شخصیت, کیا وجہ ہے؟ پھر بھی اللہ ایسے ہدایت یافتہ لوگوں کو ہمارے درمیان میں رکھا جو قوم کے لیے کھڑے ہو گئے. آج عزیز دوستو احساس نہیں ہے ہمارے پاس. غیاث الدین رشادی صاحب بیٹھے ہوئے, بچپن سے ان کے بارے میں سنتے دیکھتے, ملاقات تو کم ہوئی. جو کام, یہ بات میرے نوٹ کر کے جائیے آپ, وقف کی جتنی جائیدادوں سے فائدہ حیدرآباد شہر میں امت کو ہونا تھا اتنا تو نہیں ہو رہا. پوری وقف کی جائیداد ملا کے بھی جتنا فائدہ امت کو آج نہیں ہو رہا تلنگانہ کی, اتنا فائدہ آپ یہ عقل لگائیے بات, یہ شخصیت خالی اسکراب کے ذریعے قوم کو فائدہ پہنچا دی. کیا کام ہے ان کا؟ آپ کے گھر میں صوفہ ٹوٹ گیا, اخبار, اسکریپ, دودھ کی پیکٹ, کال کریے گاڑی آ جاتی. کیسا کارنامہ, بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں, بال آج سفید ہو گئے. آج 100 آدمی ان کے پاس جاب پہ ہیں. نیا پرانا گوڈان ہے آپ کا شیورام پلی کے پاس. آپ جو صوفے دیتے تھے 100 آدمی کام کرتے اس پہ. پینٹر ہے کام کرنے والا, کارپینٹر ہے کام کرنے والا, پرانے چیزوں کو نیا بنا دیتے, لوگوں کو سستے دام میں بیچ دیتے, روزی چل رہی. 100 ڈرائیورز کام کر رہے ہیں, ڈرائیور کی نوکری, کام کرنے والے کے لیے اس کی جاب, اس کی نوکری, عوام کا فائدہ عوام کم دام میں خرید سکری. جب اسکراب کے ذریعے قوم کو فائدہ دیا جا سکتا, کیوں نہیں بلینوں کی جائیداد سے قوم کو فائدہ نہیں دیا جا سکتا؟ وقت گزر گیا عزیز دوستوں, اب کرنا کیا ہے؟ اپنے پاس کیا ہے؟ لاہے عمل نہیں رہتا کچھ بھی, خالی سن لینا چلے جانا. اب وقت پہ تقریر ہو رہی, میں لاہے عمل کیا دوں آپ کو کل کے لیے؟ کچھ بھی نہیں, ہوا میں باتاں. اور مقرروں کے عہدے سب سے تسکین والی بات یہ ہے, اچھا بولے ملزام, بس وہیں ختم معاملہ. لاہے عمل کچھ بھی نہیں رہتا اپنے پاس. کل نکلو وقت بورڈ جاؤ, کل نکلو وہاں پر دارالعلوم جاؤ, کچھ نہیں ہے وقت بورڈ, خالی سن لینا ہے چلے جانا ہے بس. تو عزیز دوستو, بیسک لاہے عمل یہ ہے, آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ یا جمعیت علماء ہند جب کبھی آواز دیں اس بل کے لیے, ہندوستان کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے, فتنہ اور فساد کیے بغیر, کسی کو تکلیف دلائے بغیر, اگر روڈ پہ بھی اترنے کی اجازت آئی تو روڈ پہ اترنے کے لیے تیار رہیے قانون کے دائرے میں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.